الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون۔ محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گزشتہ درسوں میں جو انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی واقعات ہیں، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ جو باتیں آپ کو بتاتے ہیں، وحی کرتے ہیں، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، آپ اس وقت وہاں نہیں تھے، یہ باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سابقہ انبیاء کی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انبیاء کرام کے ان قصوں میں تمہارے لیے عبرت ہے، عبرت کا سامان ہے، عبرت کی باتیں ہیں۔ تو جو شخص انبیاء کے ان قصوں کو جانتا نہیں، سنتا نہیں، قرآن کے بہت بڑے حصے سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ انبیاء کرام کی یہ قصے قرآن کی بہت ساری آیتوں میں بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ لوگ سنیں، اپنے آپ کو صابر اور شاکر بنائے جیسے انبیاء کرام جیتے تھے۔ تو گزشتہ درسوں میں ہم نے سب سے پہلے بات تخلیق انسانیت، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے بنایا، پھر مسجود الملائکہ، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، جنت میں بسایا، ان کی دل کے سکون کے لیے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر دونوں کی اس غلطی کی وجہ سے پھر آسمان سے زمین پر اتارے گئے اور پھر ان سے زمین کو بسایا، اور پھر زمین پر پہلا قتل قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا کیا، اور قتل کرنے کے بعد جب بیٹھ کر رونے لگا کہ میں اس لاش کا کیا کروں، تو اللہ تعالیٰ نے کوے کے ذریعے اسے سمجھایا کہ اس لاش کو کیسے دفن کیا جاتا ہے۔ یبحث غرابا، کہا کہ وہ ایک کوا دوسرے کوے کو قتل کر کے اس کو دفن کر کے بتاتا ہے کہ ایسے تدفین ہوتی ہے۔ ایک زمانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوتا ہے، پھر نبی نوح علیہ السلام زمین پر آتے ہیں، ان کی قوم سے ان کی بحث شروع ہوتی ہے اور دعوت کرتے ہیں، اور ایسی دعوت جس کے بعد انی دعوت قومی لیلا ونہارا، رات دن میں نے اپنی قوم کو بلایا، لیکن ما آمن معه الا قلیل، 80 لوگ مسلمان ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا، وہ کشتی ایسی جو چلی 6 مہینے تک چلتی رہی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا طوفان لایا اور اس طوفان میں نوح نے اپنے بیٹے کو ڈوبتا دیکھا۔ ایک زمانے کے بعد جب نوح علیہ السلام کا انتقال ہوا اور صرف زمین پر وہ لوگ تھے جو کشتی میں باقی تھے، ساری دنیا تباہ و تاراج ہو چکی تھی، زمین پر کوئی باقی نہیں تھا، صرف نوح علیہ السلام کی وہ نسل جو ان کے بچوں سے یا وہ لوگ جو کشتی میں تھے وہی مومن لوگ باقی تھے۔ لیکن شیطان تو شیطان ہوتا ہے، اور شیطان نے پھر لوگوں کو شرک کی طرف مائل کیا، انہیں مشرک بنایا۔ تو اس زمانے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد قوم عاد ایک قوم تھی جو بستی تھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احقاف کے نام سے یاد کیا ہے۔ احقاف چند پہاڑیاں تھیں جہاں یہ لوگ بسا کرتے تھے، جو آج کل الربع الخالی، آج بھی سعودی عرب میں آپ دیکھیں گے کہ سعودی عرب کا بہت سا ایسا حصہ ہے جو صحرا ہے، جس کو ہم الربع الخالی کہتے ہیں، بہت بڑا حصہ صحرا کے نام سے جانا جاتا ہے، خاص کر جزیرے عرب میں عمان اور حضرموت کا وہ علاقہ جہاں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام آئے۔ کہتے ہیں کہ اس ساری واقعے کا ذکر کرتے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ جب کبھی زمین سوکھ جاتی ہے
زمین پانی کو تڑپتی ہے تو اللہ تعالی آسمان سے بارش نازل کرتے ہیں. جب کبھی زمین پر شرک پھیل جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے. اس لیے وہ وحی انبیاء کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں کہ زمین توحید کی دولت سے سیراب ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. پانی برستا ہے تو زمین لہلہاتی ہے، انبیاء اور رسل آتے ہیں، کتابیں آتی ہیں تو شرک مٹتا ہے اور توحید کی آبیاری ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی اصول کے پیش نظر اس قوم کے پاس، قوم عاد کے پاس اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہود علیہ السلام آئے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ. اس زمانے میں وہ قوم عاد وہ بتوں کی پوجا کرتی تھی. سمد، سمود ایسے چارے بت تھے جن بتوں کی عبادت کرتی تھی. لیکن سورہ اعراف آیت نمبر 65 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قومیں، وہاں اللہ تعالیٰ کے نبی جب آئے، جیسے انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہود علیہ السلام، ہود یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھے. حضرت ہود علیہ السلام نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھے. اور بعض باتیں آتی ہیں کہ یہ قوم ارم، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں کہا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا قوم عاد کی طرف، ارم ذات العماد. یہ ایسی قوم تھی جو بڑے بڑے ٹینٹ کے شہر آباد کرتی تھی. جو سٹی آباد ہوتا ہے بڑے بڑے بلڈنگیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ایسا آباد کرتے تھے، بڑے بڑے ٹینٹ لگاتے تھے. ارم ذات العماد. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے التی لم یخلق مثلها فی البلاد. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایسی قوم تھی، طاقتور پاورفل قوم. شاید آج کے پاورفل جس کو کنٹری کو ہم مانتے ہیں وہ نہ ہو. اللہ نے قیامت تک کہہ دیا ایسی طاقتور قوم دنیا میں نہیں آئی. اتنی پاورفل قوم تھی. التی لم یخلق مثلها فی البلاد. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسی پاورفل قوم پیدا نہیں کی گئی. تو اس قوم کو، قوم عاد کو اپنی طاقت پر بڑا غرور تھا. وہ لوگ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ارے ہم سے بڑا طاقتور کون ہو سکتا ہے. وہ دعویٰ کرتے تھے، ہنستے تھے، دعویٰ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے نبی کو کہتے تھے من اشد منا قوہ، ارے ہم سے طاقتور کون ہو سکتا ہے، ہمارے ہاتھوں میں کیا نہیں ہے، ہم کیا نہیں بناتے ہیں. اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام جب ان کے پاس آئے، توحید کی دعوت دی، بولا کہ ارے ان بتوں کو چھوڑ دو. ان کی عادتوں پر ان کو متنبہ کیا. وہ لوگ کیا کرتے تھے، ایک اپنا گھر تھا جو زمین پر بساتے تھے. اس کے علاوہ ایک کام وہ لوگ یہ کرتے تھے، پہاڑوں پر بھی بڑے بڑے گھر بناتے تھے. قرآن کہتا ہے اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون. قرآن کہتا ہے اتبنون بکل ریع آیہ، ارے تم لوگ کیسے آدمی ہو، ایک تو گھر یہاں بناتے ہو زمین پر، ایک پہاڑ پر کیا بناتے ہو، اونچے اونچے پہاڑوں پر بڑے بڑے فورٹ بناتے تھے. اللہ تعالیٰ کے نبی کہتے ہیں تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، ارے تم لوگ تو ایسے ایسے چیزیں بناتے ہو جیسے تم ہمیشہ ہمیش کے لیے دنیا میں رہو گے. اس زمانے میں ان لوگوں نے واٹر لائن ڈالا تھا زمین سے پہاڑ کے اوپر، یعنی زمین سے پانی جاتا تھا پہاڑوں پر. وہ کاریگری، وہ ٹیکنیک ان کے پاس تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، ایسے لگتا ہے کہ تم ایسی چیزیں بناتے ہو جیسے ہمیشہ ہمیش کے لیے تمہیں رہنا ہے. حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی دعویٰ، اللہ تعالیٰ کی بات ان پر کرتے اور کہتے ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین. اے لوگو، میں میرے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں، میں بڑا نصیحت کرنے والا ہوں، بہت نصیحت کی باتیں کرتا ہوں، تمہارا اچھا چاہتا ہوں، مان جاؤ.
اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لو، فخر چھوڑ دو، تکبر چھوڑ دو، یہ ساری دی ہوئی دولت طاقت ساری اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ لیکن اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ وہ کہتے تھے اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اے ہود ایسا لگتا ہے کہ تم بیوقوف ہو۔ اللہ کے نبی کو انہوں نے کیا کہا؟ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي، ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ تم بیوقوف ہو، پاگل ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کہا وَإِنَّا لَنَرَاكَ، اور ہم وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ایسے لگتا ہے کہ تم جھوٹے بھی ہو۔ اللہ کے نبی کو انہوں نے بیوقوف کہا والعیاذ باللہ، اور پھر کہا کہ تم جھوٹے بھی ہو۔ اور یہ الزام، یہی بات نوح علیہ السلام کو بھی لوگوں نے کہا تھا، اور یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو قرآن مجید کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، قرآن مجید میں کہا کہ لوگوں ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، تو مکے کے ان لوگوں نے کہا کیا ہم لوگ ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بلال، سلمان فارسی اور یہ غریب صحابہ ایمان لائے ہیں؟ انؤمن کما آمن السفہاء، ارے یہ لوگ تو بیوقوف ہیں، وہ تو آپ کے ساتھ مار کھانے کے لیے مسلمان ہو گئے، ہم کیوں مار کھائیں گے؟ وہ لوگ بولتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کے ساتھ مار کھانے کے لیے مسلمان ہو گئے، بیوقوف لوگ ہیں، ہم مسلمان نہیں ہوں گے۔ تو یہ دوش دینا، اللہ کے نبی کو گالی دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دینا، ایک زمانے سے یہ نیتی چلی آ رہی ہے۔ یہی بات حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے کہا، تو حضرت ہود علیہ السلام نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا لیس بی سفاہہ ولکنی رسول من رب العالمین، اے لوگو میں پاگل تھوڑی ہوں، میں پاگل نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اللہ کے اس رسول ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، اے میری قوم میں جو دعویٰ کر رہا ہوں اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میں کوئی بدلہ ریوارڈ نہیں مانگتا تم سے، اللہ تعالیٰ مجھے دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے دے گا۔ اور بعد میں انہوں نے کہا جیسے سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا انی اشہد اللہ، میں اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ بناتا ہوں، من دونہ فکیدونی جمیعا، میرے خلاف کچھ کر سکتے ہو تو کر لو۔ انہوں نے قوم سے کہہ دیا جو کرنا ہے کر لو، تم لا تنظرون، لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ تم کو اور مہلت نہیں دے گا۔ انی توکلت علی اللہ ربی، میں میرے رب پر بھروسہ کرتا ہوں۔ یہی کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ مکے کی 1.5-2 لاکھ کی آبادی میں، پاپولیشن میں، اکیلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کر رہے ہیں، کبھی یہ مارکیٹ میں جا رہے ہیں، کبھی سوق ذوالمجنہ میں جا رہے ہیں، سوق عکاظ میں جا رہے ہیں، لوگوں کو دعویٰ کر رہے ہیں، اکیلے آدمی۔ 1.5-2 لاکھ کی آبادی ہے پورے مکے میں، لیکن اکیلے آدمی، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی تھوک رہا ہے، کوئی جیوانہ کہہ رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی بھی کہتے ہیں لعلک باقع نفسک علی الا یکونوا مؤمنین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو گھلا دیں گے اس فکر میں کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے۔ اللہ کے انبیاء کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ آخر میں حضرت ہود علیہ السلام نے یہاں تک کہا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے قوم تم استغفار کرو۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے دوستوں سے، احباب سے، استغفار کی بہت بڑی دولت ہے، استغفار اس کی بہت بڑی برکت ہے۔ استغفار کے معنی کیا ہیں؟ فرگیونس، آدمی اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہے، گناہوں کی معافی، خطاؤں کی معافی، اللہ تعالیٰ سے اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی دن میں 70 ٹائمز ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گنتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ پڑھتے تھے۔
70 times whole day, पूरे दिन के अंदर, तो आदमी अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़फ़ार करे, अस्तग़फ़िरुल्लाह। यही बात अल्लाह ताला की इस नबी ने कहा, वया कौम इस्तग़फ़िरू रब्बकुम तुम्मा तूबू इलैह, ऐ कौम अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो। अल्लाह ताला क्या करेंगे, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अल्लाह ताला बारिश बरसाएंगे। बारिश उस जमाने के लोगों के लिए बहुत बड़ी नेमत थी। वयज़िदुकुम कुव्वतन इला कुव्वा, अल्लाह ताला तुमको और ताकत देंगे, लेकिन इस्तिग़फ़ार करो। हम में से कितने खुश नसीब हैं जो अल्लाह ताला से बख्शिश मांगते हैं, दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरे खताओं को माफ फरमा, या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा। बहुत सारे गुनाह हम करते हैं लेकिन याद नहीं रखते, अल्लाह ताला से बख्शिश मांगनी चाहिए। यही बात हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से कहा और कभी याद दिलाया। कैसे? हम किसी एक अच्छे बच्चे को देखते हैं, बोलते अरे जी तुम्हारे बाबा इतने नेक थे, तुम्हारे दादा इतने नमाजी थे, तुम्हारे लक्कड़ दादा ऐसे थे। आदमी याद दिलाए। मुझे अच्छी तरह याद है, पहले जमाने में जो बड़े बड़े उलमा इधर आते थे, जो बड़े बड़े शारिहीन मुहद्दिस जो लिखते थे, मदरास आते थे, कभी लोग बच्चों को दुआएं देते थे और बड़े बड़े उलमा आते थे, उनकी तकरीरें होती थी। आदमी बच्चों को एहसास दिलाए कि भाई तुम मामूली आदमी के बेटे नहीं हो, तुम्हारे बाप ऐसे नेक थे, तुम्हारे दादा नेक थे। यही काम हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने किया। अल्लाह अपनी कौम को याद दिलाया, कहा कि याद करो, जैसे वो कहते हैं वज़कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ा मिन बअदि कौमि नूह वज़ादकुम फिल खल्क़ि बस्ता। कहा कि याद करो, अल्लाह ताला ने तुमको नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद खलीफा बनाया, नूह अलैहिस्सलाम के बाद में आने वाला तुमको बनाया। कितनी बड़ी बात है। और तुम्ही खूब अच्छे डेल डोल वाला इंसान बनाया। बड़े खूबसूरत लोग थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, कौम आद, बड़े लंबे गोरे चट्टे और बड़े खूबसूरत लोग थे। तो नबी ने यही बात कही कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला ने तुमको इतना खूबसूरत बनाया। वज़ादकुम फिल खल्क़ि बस्ता फ़ज़कुरू आला अल्लाह, अल्लाह ताला की नेमतों को याद करो। अल्लाह ताला ने कैसी कैसी तुम्हें नेमतें दी हैं, आदमी नेमतों को याद करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिसमें कहते हैं कि तीनों एक ही मर्तबा घर से बाहर निकले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर, उमर रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन एक ही मर्तबा बाहर निकले। पूछा कि किस चीज ने निकाला, तो कहा कि भूख ने निकाला है। और परेशान गए, एक अंसारी के बाग में गए। अंसारी मौजूद नहीं थे, बीवी मौजूद थी, उनकी अहलिया थी। पूछा कहाँ गए, बोले कि वो पानी लाने गए हैं। और कुछ देर के बाद वो भी आए, देखा कि तीनों मौजूद हैं। फौरन ठंडा पानी हाजिर किया, खजूर हाजिर किए और बकरी ज़बाह करनी चाहिए। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि देखो दूध देने वाली बकरी ज़बाह न करो। और जब ठंडे पानी को पिया तो कहा अल्लाह इस ठंडे पानी के इवज भी पूछेगा। ये जो ठंडा पानी जो हलक में उतर रहा है, इसका जवाब भी अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा। आदमी अल्लाह ताला की नेमतों को याद करे और नेमतों का एहसास करे कि अल्लाह तबारक व तआला कैसी कैसी नेमतें हमको दे रहा है। यही बात हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कही, वज़ादकुम फिल खल्क़ि बस्ता। और आखिर में उन्होंने कहा अमद्दकुम बिअनआमिन व बनीन। मैं आपको एक नुक्ता बताऊं कि ये जो बर्मा है, रंगून, आप जानते होंगे कि हमारे जो बाप दादा थे, हमारे नाना के ताल्लुक से हमने सुना कि वो रंगून ही में उनकी मिलिट्री फोर्स होती थी, रंगून ही में वो फौजी थे। आज भी हमारे घरों में बड़े बड़े रंगून के संदूक हैं, लकड़ी के, टेक की लकड़ी के। बोला कि रंगून से जब आए थे तो लाए थे। तो कहा कि उस वक्त वहां की जो हालत थी बड़ी अच्छी थी। और एक जमाने तक भी, बहुत सारे उलमा लिखते हैं कि एक जमाने तक भी रंगून के लोगों की हालत, बर्मा के मुसलमानों की हालत, यानी तिजारती हालत, उनकी माली हालत, पोजीशन बहुत अच्छी थी। लेकिन उनके अंदर कुछ बुराइयों ने जन्म लिया, कुछ जालिमों ने उन पर जुल्म किया
اور جب اس وقت جو علماء وہاں جاتے تھے ان لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، یہی آیت بہت سارے علماء نے ان کو یہاں پڑھی، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا امدکم بانعام وبنین، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیٹلز دیا. انعام کے معنی کیٹل، جانور، جو بھی جانور پالتے تھے، بکرے، گائے، گھوڑے. وبنین، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹے دیے. بیٹے بہت بڑی دولت ہے. عربوں کے پاس کسی آدمی کا بیٹوں والا ہونا بہت بڑی دولت ہے. کسی کے 5-6 بیٹے ہو جاتے تو وہ سب سے بڑا. آج کے زمانے میں یہ پیسوں کی دولت سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے بیٹے دولت ہیں. ایک زمانہ آئے گا جب مین پاور نہیں رہے گا، تب احساس ہوگا کہ دولت کیا ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے امدکم بانعام وبنین، بیٹے بہت بڑی دولت ہیں. اور اللہ تعالیٰ احسان جتا رہا ہے، ہم نے تمہیں بیٹے دیے، چوپائے دیے، وجنات وعیون، بڑے بڑے باغات دیے، اور تمہیں چشمے دیے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، ان نعمتوں کی قدر نہیں کرو گے تو ایک دردناک عذاب تم پر آئے گا. ان لوگوں نے نعمتوں کی قدر نہیں کی. ایک زمانہ تھا اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں ان کو دی تھیں، بڑے بڑی تجارتیں دی تھیں، بڑے بڑے کاروبار دیے تھے، لیکن کچھ گناہ ان میں آئے، اور پھر ظالم طاقتوں نے بھی ان پر ظلم کیا، ان کی شہریت چھین لی، اور ان کی حالت یہ ہوئی کہ ساری دنیا ان کو دیکھ کر دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کو بھی وہ نوبت نہ لائے. تو دوستو عزیزو، آدمی نعمت کی قدر کرے، جس نعمت میں ہیں اس نعمت کی ہم قدر کریں. ان ساری نصیحتوں کو سننے کے بعد وہ لوگ بس ایک ہی بات کہتے تھے. قوم عاد کہتے تھے قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، ارے تم تو ہم کو اپنے معبودوں سے گمراہ کرنے کے لیے آئے ہو، ہم ان بتوں کی پوجا کرتے رہیں گے. فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو تو کوئی عذاب لاؤ، اگر تم ہمیں اتنا ہی ڈراتے ہو تو کوئی عذاب لے آؤ. تو کہتے ہیں، انہوں نے جواب دیا انا لنراک فی ضلال مبین، اے ہود ایسا لگتا ہے کہ تم کھلی گمراہی میں پڑ گئے ہو، اپنے ان باتوں سے باز آ جاؤ، نہیں آؤ گے تو ہمارے خداؤں کی پھٹکار تمہیں لگ جائے گی. قوم نے کہا کہ ہمارے جو خدا ہیں ان خداؤں کا غصہ تمہیں لگ جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ایسا ہوا کہ اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، جیسے کہتے ہیں آخری بات جو تھی فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. انہوں نے کہا قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ، اے اللہ میں نے دعویٰ کیا لیکن قوم نے جھٹلا دیا، اے اللہ میری مدد فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد وہ حالت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. ریحن سرسرن فی ایام، کہا کہ ایسی تیز ہوا اللہ تعالیٰ نے چلائی، سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام. 7 لیال 7 نائٹس 8 days لگاتار ہوا چلتی رہی. ہوا ہوا ہوا، ایسی ہوا مشرکوں کو، کافروں کو ایسے زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے جاتی، اس زور سے نیچے مارتی کہ سر الگ ہو جاتا، دھڑ الگ ہو جاتا. یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے چلائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایسے محسوس ہوگا جب تم ان کی لاشوں کو دیکھو گے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے لگے گا کہ وہ کھجور کے بڑے بڑے درخت ہیں، ان کے اوپر کا سر، کھجور کے درخت کا سر نکل چکا ہے، بس تنا پڑا ہوا ہے. پام ٹری جیسے ہوتا ہے ویسے کھجور کا درخت ہوتا ہے، بالکل اس کا نیچے کا یہ پڑا ہوا، اوپر کا یہ نکل چکا ہے. کأنہم اعجاز نخل خاویہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا ان میں سے کوئی باقی بچا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسا آیا، اللہ تعالیٰ کی ہوائیں چلتی رہیں، لیکن اس ہواؤں میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں کی حفاظت کی. جیسے محدثین یا مورخین لکھتے ہیں فی حظیرہ،
حضرت نوح حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک باغ میں چلے گئے، وہاں وہ ہوا نہ آئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن لوگوں نے گمراہ کیا ان کے محلوں سے، ان کے بڑے بڑے گھروں سے اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب آیا اور ان کو اٹھا کر لے گیا اور اس زور سے مارا کہ ان کی لاشیں پڑ گئیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا تُدَمِّرُ كُلِّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ۔ کہتے ہیں کہ ایسے ہوا چلی کہ ان کے نام و نشان تک مٹ گئے، ان کے نام و نشان تک مٹ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصر تو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ہوا سے ہلاک کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہوا سے میری مدد کی۔ ہوا کی 4 قسمیں بتائی گئیں۔ ہوا اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت بھی ہے، اور یہی ہوا زور سے چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بن کر آتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہوا جب زور سے چلنے لگتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے، کبھی گھر میں جاتے باہر آتے، گھر میں جاتے باہر آتے، اور آپ کی بیوی ام المؤمنین پوچھتی اللہ کے رسول ہوا ہی تو چل رہی ہے، اس میں اتنی پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ ہوا یہی ہوا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا تھا، سارے ان کے سر نکل گئے تھے، صرف ان کی صرف لاشیں پڑی رہ گئی تھیں۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب۔ تو پھر آخر میں ایک بات یہاں بتا کر ہم اپنی بات ختم کریں گے کہ اس پورے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ چند پوائنٹ انہوں نے یہاں بیان کیے ہیں، اس کا ذکر ہم کر دیں گے، 2 منٹ کے اندر ہم اپنا درس ختم کرتے ہیں۔ کہا کہ اس قوم عاد کے اس واقعے میں، ہود علیہ السلام کے اور قوم عاد کی اس واقعے میں کیا نصیحت ہمیں ملتی ہے؟ تو کہا سب سے پہلی چیز نمبر 1 ان الغرور والتباہی بالقوہ وشدت البطش یودی الی اسوأ العواقب۔ غرور، آدمی کو غرور، فخر اور اپنے بڑے قوت ہونے کا احساس کہ میرے ہاتھ میں پاور ہے، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، کہا کہ اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اور ہود علیہ السلام سے کہتے تھے سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، تم ہم کو سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ، ہم تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ان کی اس غرور اور ان کے اس بڑے پن کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے معمولی ہوا سے انہیں بے نام و نشان کر دیا۔ تم جو غرور کرتے ہو اپنے محلوں پر، اپنی طاقت پر، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب تم پکڑتے ہو تو بڑی سخت پکڑتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے انہیں تباہ و تاراج کر دیا۔ نمبر 2 مداومۃ التذکیر بنعم اللہ علی عبادی، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس نعمت کو ہم یاد کرتے رہیں، بچوں کو بھی دکھاتے رہیں، احساس دلاتے رہیں بیٹو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا رہے ہو۔ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو دانے دانے کو ترس رہے ہیں، پانی کے قطروں کو ترس رہے ہیں، اچھے گھر کو ترس رہے ہیں۔ بچوں کو احساس دلاتے رہیں، آپ خود بھی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا احساس کرتے رہیں کہ اللہ نے آپ کو اچھا پہنایا ہے، اچھا کھلا رہا ہے، اچھے ماحول میں رکھا ہے، پرامن گھر میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمتوں کو یاد کرتے رہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے اس نبی نے یاد کرایا۔ کہا یہ کہتے ہیں ان هذه النعم تزداد بشکر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کا شکر کا جذبہ پیدا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بڑھتی رہیں گی۔ نمبر 3 جو شخص دعویٰ کا کام کرتا ہے اسے دونوں چیزیں اپنانی چاہیے، ایک اللہ کے عذاب سے ڈرانا بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس بھی دلانا چاہیے۔
جیسے اللہ تعالیٰ کی اس نبی نے کیا، ان کو احساس دلایا امدکم بانعام و بنین، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹے دیے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جانوریں دی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا کیا نہیں دیا، ان نعمتوں کا احساس کرو۔ آخر میں کہا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، ان نعمتوں کا احساس نہیں کرو گے تو بڑا عذاب آ جائے گا۔ دونوں اسلوب آپ کو اپنانے ہیں، ایک لوگوں کو جنت کی امید بھی دلانی ہے، جہنم سے ڈرانا بھی ہے۔ نمبر 4 آخر میں کہا کہ آدمی اپنی دعوت میں خالص ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کی اس نبی نے کہا کہ میں آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے۔ تو آدمی اس بات کی کوشش کرے کہ ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کی سپرد کر دے اور اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت کو اپنے کمائی کا ذریعہ نہ بنائے۔ آدمی دعوت کرتا ہے، لوگوں کی خیر چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس کا خیال کرتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی دین کا خیال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا خیال ضرور کرتے ہیں۔ آدمی اس معاملے میں مخلص رہے، اخلاص سب سے بڑی دولت ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درسوں میں ہمارے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی، جس کو اللہ تعالیٰ نے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی کہا، اس اونٹنی کے ساتھ قدار بن صالب اس نے کیا کیا، کیسے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے پاس آیا، اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ درسوں میں ہم سنیں گے۔ یہ چند باتیں تھیں جو آج کے درس میں ہمارے ساتھ تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان انبیاء کے اسوے پر چلنے اور ہمیں جنت حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔